ساتھیوں، آج فیس بک پہ طاہر محمود صاحب کی ایک تحریر پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ دل کیا کہ یہ آپ سے شیئر کروں۔ اپنی تحریر میں انہوں نے ایک تصویر شیئر کی۔ وہ لکھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دونوں تصاویر ہاشم رضا بھائی کی ہیں اور دونوں تصاویر میں محض 1.5 برس کا فرق ہے۔ یہ بھائی کینسر سے جنگ لڑتے لڑتے آج رات دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہاشم رضا بھائی ایک سماجی کارکن تھے اور سماج کے محروم طبقے کی محرومیاں دور کرنے میں سرگرم رہتے تھے۔ پچھلے برس فروری میں انہیں معدے کی شدید تکلیف ہوئی اور چند ماہ بعد چھوٹی آنت اور معدے کا کینسر تشخیص ہوا۔ آہستہ آہستہ چارپائی سے لگ گئے۔ ایک ایک کر کے روزمرہ کی تمام سرگرمیاں چھوٹتی گئیں اور آج روح نے بھی جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی بیماری کے متعلق بڑی تفصیل سے لکھا اور آخر میں اس کے نتیجے میں ملنے والے کچھ سبق ذکر کیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک ان کو پڑھے کہ ان میں ہمارے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب معدے نے ہضم کرنا چھوڑ دیا تو محض چند ماہ میں وزن تیزی سے کافی کم ہو گیا۔ روزمرہ کی تمام سرگرمیاں آہستہ آہستہ چھوٹ گئیں اور میں بستر سے لگ گیا۔ جب آپریشن کے لیے خون کی ضرورت پیش آئی تو عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میں نے واٹس ایپ اسٹیٹس لگایا تو مجھے یقین تھا کہ خون کا بندوبست بآسانی ہو جائے گا، کہ میرے ساتھ کافی سارے بلڈ سوسائٹیز، بلڈ NGOs اور بلڈ ایکٹیوسٹ جڑے ہوئے تھے۔ لیکن مجھے اس وقت بے حد حیرانگی ہوئی کہ 600 سے زائد قریبی لوگوں نے میرا اسٹیٹس دیکھا، مگر چند دوستوں کے سوا کسی نے پوچھا تک نہیں کہ آخر مجھے کس لیے خون کی ضرورت ہے۔ خون کا بندوبست تو ہو گیا، لیکن مجھے اس سے بڑا شوق لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے سکھانے کا اپنا ہی انداز ہے اور میں نے ان مشکل حالات میں زندگی سے مندرجہ ذیل بڑے اسباق سیکھے۔ نمبر 1، خود کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ناقابل تسخیر ہرگز نہیں ہیں۔ نمبر 2، آپ کے گھر والے سب سے پہلے ہیں اور ماں کی محبت کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، اگرچہ آپ بستر سے ہلنے کے قابل بھی نہیں اور آپ کا درد ناقابل برداشت ہو، تب بھی آپ کے پاس اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ نمبر 4، ہم بہت محدود ہستی ہیں جو بعض اوقات کسی خاص معاملے کی وجہ یا وقت کا تعین تبھی کر پاتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نمبر 5، آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ خاص لوگوں کے سوا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا آپ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں وہ خاص لوگ کون سے ہیں اور ان کی پہلے سے ہی قدر کیجیے۔ نمبر 6، کچھ لوگ اپنے بن کر آپ سے خوب فائدے اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ مشکل وقت میں آپ کے کسی کام نہیں آتے۔ ایسے لوگوں سے خبردار رہیں اور امید مت رکھیں۔ نمبر 7، تھوڑے مگر ستھرے، کم مگر مخلص لوگوں سے دوستی رکھیں۔ نمبر 8، زندگی میں مفت ملی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ کسی سے بات چیت، پارک میں چہل قدمی، باقاعدہ کھانا کھانا، ہنسنا، بھرپور نیند لینا اور چھوٹے موٹے کام کرنے کے قابل ہونا، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو شاید آپ کے لیے معمولی ہوں، لیکن میں آج ان سے محروم ہوں اور انہیں ترستا ہوں۔ نمبر 9، اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر کسی کی تیمار داری کرنا بیمار کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نمبر 10، جانیں کہ آپ کے لیے واقعی اہم کیا ہے۔ وہ چیزیں جنہیں میں اپنے لیے اہم سمجھتا رہا لیکن بیمار پڑا تو وہ میرے لیے بالکل غیر اہم ہو کر رہ گئیں۔ نمبر 11، کچھ عام لوگ آپ کے لیے آپ کے دوستوں سے بڑھ کر اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 12، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ ہمیں انسان سے حیوان بنا رہا ہے اور ہم انسانی ہمدردی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 13، ہر قسم کے حالات میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سے سبق ہوتے ہیں۔ نمبر 14، زندگی بہت مختصر ہے، لہٰذا ابھی سے ہی کچھ بامقصد اور خاص کرنا شروع کر دیجیے۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیجیے۔ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے بتا دیجیے۔ تاخیر مت کیجیے کہ ہو سکتا ہے آئندہ کل میں
یہ سب کرنے کے لیے آپ نہ ہو۔ اور نمبر 15، اس دھوکے میں پڑنا بہت آسان ہے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چل پائے گی، مگر سچ یہ ہے کہ اسے ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔